الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رمضان شریف کا مہینہ حقیقت میں روح اور ایمان کی ترقی کا مہینہ ہے۔ جیسے موسم بہار میں ہر وہ درخت جس کی جڑیں کسی درجے میں بھی زمین میں لگی ہوئی ہو، وہ درخت ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اس کی ٹہنیاں شاخیں پتوں سے بھر جاتی ہیں، وہ پھل اور پھول سے لگ جاتا ہے۔ اس طرح جس درجے میں بھی ایک شخص میں ایمان کی چنگاری موجود ہو اور رمضان شریف کا مہینہ اس کو آ جائے، تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ انسان کو تکلیف پہنچتی ہے کھانا کھانے سے، مختلف چیزوں کے استعمال سے، تمام بیماریوں کی جڑ وہی ہے۔ اسی طرح روحانی رفتار کے انقطاع کا بھی سبب ہے۔ تو دن دہاڑے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہر طرح کھانا پینا، بلکہ اس سے پیدا ہونے والی شہوت، حلال کھانے پینے، حلال بیوی مجامعت سب ختم کر دیا گیا، اور انسان کو فائدہ پہنچتا ہے عبادت کرنے سے۔ تو رمضان شریف میں پیغمبر کی سنت میں جمہور صحابہ اور تابعین، چاروں ائمہ و کل کائنات کے محدثین اور مسلمانوں نے بشمول حرمین شریفین اس وقت سے لے کے آج تک اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح 3 وتروں کے ساتھ سنت مؤکدہ قرار دے دیا ہے۔ پھر قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہوا، اور اس مہینے کے تعارف میں اللہ نے قرآن کا ذکر کیا۔ احسن اعمال میں سے ہے اور بڑی سنتوں میں سے ہے تراویح میں قرآن مجید پڑھنا اور سننا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے، اس کا خوب شکر کیا جائے۔ رمضان شریف کے ہر دن کا روزہ فرض ہے، اور ہر رات یعنی دن سے پہلے آنے والی رات کی تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور اس میں قرآن مجید کا کوئی حصہ سننا ہے، یہ بھی سنت مستحبہ ہے۔ روزے کی نیت بھی دلی چیز ہے کہ دل میں یہ ہو کہ میرا روزہ ہے۔ سحری کے لیے اٹھنا اور راتوں کو تراویح پڑھنا خلاصہ میں ہے، یہ بھی نیت کا قائم مقام ہے، اور بہتر ہے کہ آدمی کہہ بھی دے، اللہ سے توفیق بھی مانگے کہ یا اللہ میرا روزہ اور تمام روزے پورے فرما، اور میرے تراویح اور ختمات سب کے سب پورے فرما۔ 4:55 تک قدیم ٹائم، ہم جب بھی وقت کی بات کریں قدیم ہو گئے، آئے نت نے بدلنے والے ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ قدیم وقت کے اعتبار سے 4:55 اور اس سے پہلے 15-20 منٹ پہلے ہی سحری سے فارغ ہو جائے۔ سحری روزے کے لیے سنت واجب نہیں ہے، اگر سحری رہ گیا تب بھی روزہ بدستور فرض ہے۔ خدا نخواستہ سحری سے کے لیے نہیں اٹھا، یا طبیعت نے نہیں چاہا، یا نہیں ملی، یا نہ کر سکا، اس سے روزے کے وجود پر اور وجوب پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بعض ایسے نادان بھی دنیا میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی سحری کے لیے نہیں اٹھے تو آج روزہ نہیں رکھا۔ یہ کوئی کھیل تماشا ہے؟ تیرے اختیار کی چیز ہے تو فرض قطعی ہے، سحری کھاؤ نہ کھاؤ۔ سحری تو اتنی سی بات ہے کہ تسحروا، کھایا کرو، فإن فی السحور برکہ، اس سے تمہیں آسانی ملے گی، روزہ رکھنے میں سہولت ہوگی، طاقت توانائی، بس اتنی سی بات ہے۔ سینکڑوں اولیاء و ہزاروں محدثین مفسرین بغیر سحری کے سال بھر روزے رکھتے تھے، ذرہ برابر ان کے مقام مرتبے میں فرق نہیں آیا۔ روزے کی حالت میں صرف کھانا پینا نہیں، تمام گناہوں سے پرہیز کرنا ہے۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ کھاتے پیتے تو نہیں لیکن گناہ سب کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کو کیا ضرورت ہے ایسے بے عمل روزے کی؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ کر لیا یا غلطی ہو رہی ہے تو روزہ توڑ دے، نہیں، گناہوں سے بچنا ہے۔ یہاں تک کہ زیادہ باتیں، گلم گلوچ، فضولیات، الٹے سیدھے اخبارات، ناول، جریدے، مختلف فسق فجور سے بھرے ہوئے چینل، ان تمام سے پرہیز کرنا ہے، جیسے کھانے سے، پینے سے، اور اپنی حلال بیوی کے بستری سے پرہیز کرنا ہے۔ روزے کی حالت میں قرآن، درس، تفسیر، بیان، بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ، اچھی مجلس اور صحبت میں شرکت، اچھے کلمات سننا سنانا،
زیادہ دیر تک درود شریف، تسبیح، تلاوت، ذکر، دعا میں مشغول رہنا روزے کی روح اور قوت کو بڑھا دیتی ہے۔ اور بہت ہی توجہ احتیاط سے طہارت ہو، پاک کپڑے ہو، اہل خانہ کو بھی خوب توجہ دلائی جائے، بچوں کو بھی، بیماران اور بوڑھوں کا معاملہ علیحدہ ہے، ان کے لیے اللہ نے ان کا عذر بیان کیا ہے، پھر بھی وہ روزہ رکھ لے تو ان کے لیے 1000 درجے بہتر ہے۔